कोरोना की कम शरह वाले इजला में तमाम तालीमी इदारे पीर के रोज से खोल दिए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.81% रही। सुबह पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 2% से कम रही। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 50,393 टेस्ट किए गए। 1,923 नए मरीज सामने आए। कोरोना वायरस से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि जब तक तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं लगती, पाबंदियां ख़त्म नहीं की जा सकती। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.2% रिकॉर्ड की गई है। सूबे में गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 15,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 925 केसेस मुस्बत आए हैं। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, क्या मज़ीद डिटेल्स हैं आपके पास? जी अशर, बिल्कुल सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है 14,937 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 925 अफराद मुस्बत आए हैं। 24 घंटों के अंदर जो है 16 अफराद इंतकाल कर गए हैं। अगर कराची में मुस्बत आने की शरह की बात की जाए तो ताहाल जो है डबल डिजिट्स में केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में जो मुस्बत आने की शरह है केसेस की वो 12.7% है, जिसमें से जो केस टेस्ट किए गए थे वो 4,154 थे, जिसमें से 529 अफराद जो है वो मुस्बत आए हैं। इसी तरह हैदराबाद में जो वायरस की मुस्बत आने की शरह है वो 9.23% है। हैदराबाद में कुल 619 टेस्ट किए गए, जिसमें से 68 अफराद जो है वो मुस्बत आए हैं अब तक। जी शुक्रिया खबर खाना में अपडेट करने के लिए। कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने सिंध हुकूमत के अहकामात के बरअक्स आज से कारोबार रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत सिंध ने कोरोना पाबंदियों के बायस शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाजत दे रखी है। इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई देखो, जब मैं और अनीस कायम खानी साहब आए थे यहाँ पर 3 मार्च 2016 को, उस वक्त से लेकर अब तक हमारे स्टांस में कोई एक भी यू टर्न नहीं है, ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं है, हमारे बयानिए में फ़र्क नहीं है। हमने पहले दिन से ये बात की कि देखो भाई, हम मुहाजिर हैं, मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फ़ख्र है और रहेगा। जिस तरह से जिस तरह से अशफाक मंगी को अपने सिंधी होने पे फ़ख्र है, जिस तरह से तारिक तरीन को, इमरान तरीन को, हमारे साथ बैठे हुए अब्दुल रहमान का अका खेल को जो है वो अपने पख्तून होने पे फ़ख्र है, जिस तरह अताउल्लाह कुर्द को अपने बलोच होने पे फ़ख्र है, हमें अपने मुहाजिर होने पे फ़ख्र है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस नाम पर मैं सियासत नहीं कर रहा, इस नाम पर पीएसपी सियासत नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? 2 वजूहात हैं। मुहाजिर भी सुने और हमारी दूसरी कौमियतों के तमाम, हमारी पाकिस्तान की जो लसानी कौमियतें हैं वो भी ये बात सुने। मैं इसलिए नहीं सियासत कर रहा। दुनियावी वजूहात उसकी ये हैं कि अगर मैं मुहाजिर नाम पर सियासत करूँगा तो सबसे ज़्यादा मुहाजिरों का नुकसान होगा। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसलिए कि जब आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं, आप जब अपनी एक कौमियत की बात करते हैं तो तमाम दूसरे लोगों को कहते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ, चले जाओ मेरे पास से। वो जाकर आपके मुखालिफ होकर कहीं ना कहीं आपके खिलाफ वो अपनी मुहिमजोई करेंगे, आपके खिलाफ किसी कैंप में जाएंगे, तो आप तो खुद से अपनी कौमियत के दुश्मन पैदा कर रहे हैं, मुखालफीन पैदा कर रहे हैं। दुनियावी नुकसान तो यह है। फिर दूसरी बात, इससे बढ़कर हम अगर कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, बलोच हमारी इस दुनिया की शनाख्त है। हम जब कब्र में मर के जाएंगे, मुस्तफ़ा कमाल जब कब्र में मर के जाएगा तो कोई भी उसे मुहाजिर नाम से आवाज़ लगाने वाला नहीं होगा। कब्र में मेरी पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है। हम रसूल की उम्मत हैं। जो भी कलमा पढ़ने वाला कब्र में जाएगा उसकी पहचान अल्लाह के रसूल की उम्मत की है। इस रसूल की उम्मत में अगर हम अपने दुनियावी फ़ायदे, अपने वोट के लिए इस उम्मत को टुकड़े टुकड़े करेंगे, मुहाजिर, सिंधी, पख्तून, बलोच में तोड़ेंगे, तो हमारा यह मानना है कि अल्लाह और उसका रसूल राज़ी नहीं होगा, वो नाराज़ होगा। इस आइडियोलॉजी के तहत
ہم نے پہلے دن سے مہاجر نام کی سیاست نہیں کی. یہ سندھی بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں, یہ بلوچ بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں, یہ پختون بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں, یہ پنجابیز, یہ ہزارے وال, یہ کشمیری, یہ دیوبند, یہ برمیز, یہ بنگالیز, یہ تمام لوگ, یہ گلگت بلتستان کے لیے تمام لوگ اللہ کے رسول کی امت ہیں. پھر جو ہماری مائنورٹیز ہیں, ہمارے ہندو ہیں بھائی ہیں, ہمارے کرسچنز ہیں, ہمارے یہاں پر سکھ ہیں, یہ اللہ کی مخلوق ہیں, یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے ان کا, ہمارا اور ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا, لیکن آج یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کے زمانے کی ایک عورت تھی, گناہگار عورت تھی, اس نے صرف ایک کتے کو, مفہومت, اس نے صرف ایک کتے کو پانی پلا دیا, اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی, اس نے رک کر کتے کو پانی پلا دیا, کنویں سے نکال کر پانی پلا دیا, کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. تو جب جو میرا رب کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے, وہ رب انسانوں, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, اس کا مسلک کوئی ہو, اس کا مذہب کوئی ہو, اس کی قومیت کوئی ہو, اس انسانوں کی خدمت کرنے پر کیا اجر دے گا؟ تو رب کی پروڈکٹ ہیں سارے لوگ یہ. اب آ جائیے, تو اس لیے یہ میں نے اپنی پی ایس پی کی سوچ بتائی آپ کو, یہ اپنی سوچ بتائی کہ ہم اس لیے ایتھنک سیاست نہیں کرتے, ہم لسانی سیاست نہیں کریں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وجود سے لے کر آج تک اس نے لسانی سیاست کی ہے, اس نے تعصب کے اوپر سیاست کی ہے, اس نے اس صوبے کو تہس نہس کیا ہے اپنے فیوڈل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. اس نے اپنی جاگیردارانہ وڈیرانہ ذہنیت اور تعصب زدہ ذہنیت کی وجہ سے اس نے اس صوبے میں جتنی بھی تباہی بربادی ہے اس کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ. آج نہیں, تاریخ گواہ ہے کہ اس صوبے میں سب سے پہلے تعصب کی بنیاد پر لسانی بل لانے والے لوگ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ اس صوبے میں زبان کی بنیاد پر کوٹا سسٹم امپوز کرنے والے لوگ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ زبان کی بنیاد پر جو نیشنلائزیشن کا ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ صرف اور صرف جو اردو بولنے والے لوگ تھے ان سے ساری ان کی جائیدادیں ہتھیا لی گئی, ان کی فیکٹریاں, ان کے اسکول, ان کے کالجز, وہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. یہ تو ہے ہسٹری. لیکن کیا ان کے جو لوگ ہیں, ان کی جو نسل چلی آ رہی ہے, یہ پیپلز پارٹی کے اندر والی نسل, کیا انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا یہ کام. آج 2021 ہے, آج کیا کر رہے ہیں 13-14 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے صوبہ سندھ کے اندر. ایک قطرہ پانی نیا نہیں دیا انہوں نے, بلکہ وہ جو پانی آتا تھا اس کے اوپر بھی ہائیڈرنٹ بنوا کے وہ جو پانی پہلے آتا اس کو بھی چوری کر کے اسی شہر والوں کو بیچ رہے ہیں. کوئی ہڑتال نہیں, کوئی احتجاج نہیں. مریم نواز کے کمرے میں پولیس گھس جائے تو جو ہے وہ یہ بلاول بھٹو جو ہے وہ آرمی چیف کو فون کرتے ہیں. یہاں پر 90% ریونیو دینے والا شہر پیاسا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آگے چلیں, 14 سالوں سے ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں ہے, 14 سالوں سے ایک کوئی شہر میں نئی ڈسپینسری نہیں ہے, ایک نیا اسپتال نہیں ہے, ایک اسکول نہیں ہے. وہ جو کے ایم سی کے اسپتال چلتے تھے پورے سندھ بھر کا لوڈ لیتے تھے, عباسی شہید, سوبراج ہاسپٹل, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز, جہاں پر KIGD میں 5 اینجیوگرافی کی مشینیں 5 خراب پڑی ہوئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1300 بیڈ کا ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل چھوڑ کر گیا, عباسی شہید اسپتال, جس پہ 38 کے قریب وینٹیلیٹرز لگے ہوئے تھے, صرف جو کہ پہلی دفعہ کسی سرکاری اسپتال میں لگے ہوئے تھے. 5 روپے پہ غریب آدمی مریض بغیر زبان کی شناخت کے اس کے اوپر اس کا علاج ہو جاتا تھا. وہ سندھی ہو, وہ پنجابی ہو, مہاجر ہو, پختون ہو, علاج ہو جاتا تھا. ایک وینٹیلیٹر کام نہیں کر رہا, ایک مشین کام نہیں کر رہی, ایک سی ٹی اسکین کی مشین کام نہیں کر رہی, ایک MRI مشین, کچھ سب تباہ برباد ہے. ایک ہسپتالوں کا یہ حشر ہے. اس کے بعد لے دے کر جو ہے وہ کچھ سرکاری نوکریاں مل جاتی تھیں, 2.5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی گئی ہیں. میں مانتا ہوں
اور میں اس بات کو کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے لوگ ناقبت اندیش لوگ اس کو ہمارے سندھی بھائیوں کے لیے نہ اس کو منسوب کریں. میں نے پہلے اپنی نیت بتا دی کہ میں اللہ کے رسول کی امت سے اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں, اس کی امت سے پیار کرتا ہوں, اس کے چاہے وہ سندھی ہو چاہے وہ, یہ ہے میرا نظریہ ماننے والا. تو میں کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا, اور میں کلمہ پڑھنے والے سے تو وہ میرا بھائی ہے. کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا وہ تو میرا بھائی ہے. میں انسانوں سے نہیں کرتا, تو میں یہ کلمہ پڑھنے والوں سے میرے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے. اور یہ میں کسی انسان کے لیے نہیں, اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں, اللہ کے رسول کی امت کے لیے ہم نے یہ نظریہ بنایا اپنا. تو کوئی بھی اس والی بات کو, تو یہ کیا کر رہے ہیں, 2.5 لاکھ لوگوں کی نوکریاں دی ہیں, اچھی بات ہے. آپ جو ہے وہ سندھ کے دوسرے اضلاع کی پوسٹوں پہ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اور کراچی کی خالی پوسٹوں پہ لا کر ان کو جو ہے وہ فل کر دیتے ہیں. تو وہ جگہ پھر خالی ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ بھرتی کرتے ہیں, پھر یہاں کی پوسٹوں پہ لا کے فل کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ جو یہاں پہ 2.5 کروڑ انسان رہ رہا ہے, جس میں مہاجر بھی ہے, سندھی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, پختون بھی ہے, بلوچ بھی ہے, وہ سوچے گا نہیں کہ میں کہاں جاؤں, یہ حکومت میری ہے یا نہیں ہے, میں پاکستانی ہوں یا نہیں ہوں. بھائی بالکل نوکری دیں, جو جہاں کا ہے وہاں کا اس کو نوکری دیں, بالکل نوکری دیں. لیکن آپ جو ہے وہ اس شہر کے, اگر تو یا تو یہاں پر یہ ہو کہ بھائی کراچی میں کوئی بے روزگاری نہیں ہے, حیدرآباد میں کوئی بے روزگار ہے نہیں, تو پھر آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کسی کو کہیں سے بھی لا کر آپ نوکری بھی لوگ دوسرے ملکوں سے لا کر, بھائی دبئی میں, امریکہ میں تو دوسرے ملکوں سے جا کر لوگ اس لیے کہ ان کے پاس مین پاور کم ہے, تو آپ مین پاور لے کر جاتے ہیں. لیکن اگر دبئی میں, اگر ملیشیا میں, اگر جہاں لوگ جاتے ہیں وہاں کا لوکل بے روزگار ہو وہاں پہ, اور باہر سے جا کر تو لوگوں کو تو وہ آپ کو کام کرنے دیں گے. تو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, کراچی میں, کہ اس سے ہمیں یہ ماننی پڑے گی یہ بات کہ یہاں کے لوکلز میں, اس میں تمام زبانیں والے بولنے والے شامل ہیں, لیکن چونکہ مہاجر اس شہر میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے, ان میں سب سے زیادہ احساس محرومی بڑھ گئی ہے, اور بڑھتی چلی جا رہی, احساس محرومی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جو کہ ایک نیچرل سا فینومینا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اگر اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, جو لاوا پکڑا ہے, یہ لاوا کوئی دشمن اس کو استعمال کرے گا, اور اس ملک کے خلاف, اس صوبے کے خلاف اس کو استعمال کرے گا, اور ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے.